زیورات کی زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ اہم مسائل اور نصاب آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ زیور خواہ استعمال کے اندر ہو یا استعمال کے اندر نہ ہو، بہر صورت اس کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ البتہ زیورات کے اندر سونے چاندی کے زیورات میں جو موتی اور نگ وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ان نگوں اور موتیوں کو سونے چاندی کے وزن میں شمار نہیں کیا جاتا۔ وہ خالی سونا اور چاندی بغیر موتیوں کے وزن شمار کریں گے، وہ نصاب کے برابر پہنچ جائے تو زکوٰۃ دیں گے، ورنہ نہیں۔ ایک مسئلہ قرض کے حوالے سے ذہن نشین فرما لیں۔ آپ نے اگر کسی کو قرض حسنہ کے طور پہ کوئی رقم دی ہوئی ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ ہی کے ذمہ لازم ہوگی۔ جس نے آپ سے قرض لیا ہے اس کے ذمہ زکوٰۃ دینا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں مارکیٹ میں عام طور پہ اگر کوئی دکان کرائے پہ لیتا ہے تو وہ دکان جو کرائے پہ لینے والا ہے وہ ایڈوانس کے طور پہ کچھ رقم جمع کراتے ہیں، جس کو زر ضمانت بھی کہتے ہیں، پیشگی بھی کہا جاتا ہے، ایڈوانس بھی کہتے ہیں۔ تو اس ایڈوانس کی جو زکوٰۃ ہے یہ ایڈوانس دینے والا ادا کرے گا، کیونکہ یہ رقم مالک کے پاس امانت اور قرض رہتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ یہی دے گا جس نے یعنی ایڈوانس دیا ہے۔ جس نے ایڈوانس لیا ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ کسی کو قرض دے دیا، قرض دینے کے بعد جب اس سے قرض ملنے کی امید نہیں رہتی تو وہ زکوٰۃ کے اندر اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ قرض کے پیسے زکوٰۃ کے اندر معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہے، اور وہ تو پہلے سے آپ اس کو قرض دے چکے ہیں۔ اچھا، ایک مسئلہ قرض کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی شخص آپ سے قرض لیتا ہے پھر وہ واپس نہیں کرتا۔ جو قرض واپس ملنے کی امید ہی نہ ہو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر قرض واپس ملنے کی امید ہے اس کی زکوٰۃ تو آپ ہر سال ادا کر دیں۔ اگر قرض واپس ملنے کی امید نہ ہو تو آپ اس کی زکوٰۃ کو موقوف کر دیں۔ جتنے سال تک وہ نہیں ملتا آپ اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں، جب وہ قرض آپ کو مل جائے گا ان سالوں کی جو زکوٰۃ آپ نے ادا نہیں کی ہے حساب کر کے تمام سالوں کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ یہ قرض کے مسائل ہیں۔ اس کے ساتھ پراپرٹی کے بھی کچھ مسائل ہیں، وہ بھی ذہن نشین فرما لیں۔ بعض لوگ مکان خرید لیتے ہیں، اضافی کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں یا کوئی دکان خرید لیتے ہیں، اس کی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پراپرٹی کے حوالے سے فقہا فرماتے ہیں 3 طرح کی نیتیں ہوتی ہیں۔ کبھی خریدنے والے کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں یہ مکان، پلاٹ، دکان خرید رہا ہوں اور اس میں جب بھی مجھے پرافٹ ملے گا میں اس کو بیچ کر وہ پرافٹ کماؤں گا۔ کاروبار کی نیت سے آپ مکان خریدیں، دکان خریدیں، پلاٹ خریدیں، اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ دوسری نیت کبھی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا کہ میں یہ خرید رہا ہوں مستقبل میں میرے کام آ جائے گا یا میرے بچوں کے کام آئے گا یا میں اس کے اوپر رہائش کروں گا، اپنی ضرورت کے لیے آپ خریدتے ہیں، اس کے اوپر بالکل بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ تیسری صورت، آپ نے مکان خریدا، دکان خریدی یا کوئی پلاٹ خریدا، خریدتے وقت آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا مکان بناؤں گا یا اپنے بچوں کے لیے اس کو استعمال کروں گا۔ بعد میں آپ کی نیت بدل گئی، سال کے بعد 2 سال کے بعد نیت بدلی کہ نہیں میں اس کو بیچوں گا، بیچ کر اس کو کہیں اور مکان بناؤں گا۔ اب یہ نیت خریدتے وقت بیچنے کی نہیں تھی، بعد میں آپ کی نیت بدلی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں جب تک یہ بکتا نہیں ہے تب تک اس میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جب آپ اس کو بیچ لیں گے، بیچنے کے بعد رقم آپ کے ہاتھ کے اندر آ جائے گی، اب جو سال گزرے گا تو سال گزرنے کے بعد آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، اس سے پہلے آپ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ صرف دکانیں خریدتے ہیں اور ان کا مقصد ان کا کرایہ وصول کرنا ہوتا ہے، یا اضافی مکان خرید لیے ان کو کرائے پہ لگا دیا۔ مکان بیچنا مقصد نہیں ہے، صرف اس کا کرایہ وصول کرنا مقصد ہے، آمدنی کے ایک ذریعہ بناتے ہیں۔ فقہا فرماتے ہیں
اگر بیچنے کی نیت نہیں ہے تو اس مکان اور دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا جو کرایہ آپ وصول کر رہے ہیں اگر یہ آپ کے پاس جمع ہو جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، تو اس کے اندر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ بہرحال قرض کی ادائیگی کے اندر یہ عام طور پہ لوگ کرتے ہیں کہ آپ کو کہیں سے قرض نہیں مل رہا، قرض تو آپ نے دے دیا، آپ کے اندر ڈوبے تو ویسے ہی پڑے ہیں، چلو میں زکوٰۃ میں اس کی نیت کر لیتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ کی نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کی صورت یوں ہو سکتی ہے، اگر وہ مستحق کے زکوٰۃ ہے، آپ اس کو پیسے زکوٰۃ کے دے دیں، پیسے زکوٰۃ کے دینے کے بعد پھر وہی پیسے اس سے قرض میں واپس لے لیں، جو اس نے آپ کا قرض دینا ہے وہ انہی پیسوں سے آپ کا قرض ادا کر دے، تو یوں آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ مسائل ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔